اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم محمد النبی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس 1 سے 20 اسباق کے حصہ اول اور قرآن سمجھے آسان طریقے کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس کورس کے 6 مقاصد تھے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال کے صوت جملے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے یہ تمام مقاصد جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے حاصل کر لیے ہیں، لیکن اصل جو ہے مقصد وہ یہی ہے کہ اس نماز کے ذریعے ہم جو ہے قرآن کو سمجھنے کی طرف بڑھیں اور اپنے نالج یا علم کو اس درجے تک پہنچا دیں کہ قرآن ہمیں براہ راست سمجھ آنے لگے۔ ہم نے ابتدا کی فی تعوذ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دیں، اعوذ کی کیا معنی ہے؟ جی بلکہ سب جو ہے مائک آن میوٹ کر لیجئے اور جواب دیجئے۔ اعوذ کے کیا معنی ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کی۔ من سے اور شیطان کے معنی شیطان، رجیم کے کیا معنی ہے؟ جو مردود ہے، مردود ہے۔ تو لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ یہ ہمارا جو ہے ہتھیار ہے، کیونکہ نہ ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اسے قائل کر سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم جو ہے تعوذ سے جو ہے اللہ کی جو ہے وہ پناہ میں آ جاتے ہیں اور وہ شیطان سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی ابتدا ثنا سے ہوتی ہے۔ ثنا جو ہے یہ آپ کو میں نے نہیں ترجمہ کیا تھا، لہٰذا آپ لوگ خود جو ہے اس کا ترجمہ کیجئے۔ جی سبحانہ کا کیا معنی ہے؟ پاک ہے تو۔ اللہم کے معنی اے اللہ۔ اللہ یاد رکھیے یہ اللہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں اے اللہ۔ واب حمدے کا اس کے تعریف تیرے لیے، ٹکڑے کیجئے بردر۔ باب حمدے کا اور تعریف ہے تیرے لیے، ٹکڑے اس سے کیجئے، جز کیجئے۔ واہ جی واہ بھی حمد کا۔ واب حمدے کا، حمدے کا اصل میں یہ 2 سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ٹیبل سے آ رہا ہے تو اس لیے حمدے کا جو ہے ایک لفظ ہوگا۔ وہ تبارکا اور برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام، وہ تعالی اور بلند و بالا ہے، جدوں کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر سوائے تیرے۔ یہ چونکہ میں نے نہیں پڑھایا تھا تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ آپ کے لیے کر دیا۔ تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک جز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بتا دیجئے۔ جی رضوان افضل بردر۔ نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ بتا دو یہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ بہت معنی اعلیٰ معنی رکھتے ہیں، یعنی شدت کی پائی جاتی ہے اور جو ہے تسلسل کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اس کا ترجمہ کیجئے طارق جاوید۔ جی بردر آپ۔ تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔
हाँ जी हाँ, ये जो हम्द है इसका याद रखिए, इसके दो मायने होते हैं, तारीफ और शुक्र। यानी हम्द जो है वो दो मायने इस्तेमाल में लाई जाती है। उसके बाद अगला हिस्सा था अर्रहमान रहीम। जी इसका तर्जुमा फौजिया, सिस्टर फौजिया आपका नाम ऊपर है जी, आप करना चाहेंगी? चलिए मिसिज इजाद सिस्टर आप कर दीजिए, अर्रहमान रहीम। अर्रहमान बहुत मेहरबान, जो शिद्दत के साथ रहम करने वाला है, और अर्रहीम रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। हाँ इसमें शिद्दत आती है, ये गदबान अर्रहमान। रहमान, हाँ ये गदबान के वजन पे है वो शिद्दत। उसके बाद था मालिक यौमिद्दीन, मालिक मालिक है, यौम दिन का, कौन सा? बदले के। दिन के दो मायने होते हैं, बदले के, और दूसरे क्या मायने हैं? निजाम जिंदगी का निजाम। इस्लाम का जो निजाम है दीन, उसके मायने में भी इस्तेमाल होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। ये अब हम चूंकि मुदारे पढ़ चुके हैं इसलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना का सीगा जो है इसे मुदारे से जाहिर कर रहे हैं, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ये देखें नस्तईन जो है ये नून का सीगा जो है ये मुदारे की इलामत जाहिर कर रहा है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से जो है हम मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें हदायत दे, सिरात रास्ते की, मुस्तकीम सीधे। ये जो है खुलासा है सूरत फातिहा का। अगर एग्जाम में क्विज में आता है जी सूरत फातिहा का क्या खुलासा है, तो वो ये है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। ये असल में मुकालमा है बंदे और अल्लाह के दरमियान। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फखर से कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी हमद की, हमदनी, मेरे बंदे ने मेरी हमद किया है। फिर जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर अल्लाह ताला खुश होकर कहते हैं मेरे बंदे ने जो है क्या है, मेरी तारीफ की। और फिर जो है वो जब कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ ये हिस्सा जो है मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान कर लिया है कि जो तू मांगता है वो मैं तुझे दूंगा। क्या हम मांगते हैं? हम ये मांगते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल रास्ता नजीना उन लोगों का, नमता इनाम किया तूने, अलैहिम जिन पर। ये हम मांगते हैं, अल्लाह ताला कहता है ये तुम्हें मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं गैरिल मगदूबि अलैहिम, और उन लोगों का भी रास्ता ना हो जिन पे तेरा गजब किया गया या जो गुमराह हुए। तो लिहाजा ये बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान मुकालमा जो है वो हर नमाज में, हर रकात में हो रहा होता है। कोई नमाज या रिकात उस वक्त तक पूरी नहीं होती कि आप उसमें अलहम्द शरीफ यानी सूरत फातिहा ना पढ़ें। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और सूरत फातिहा क्या है? ये आपके और अल्लाह के दरमियान जो है एक मुकालमा है। और वो मुकालमा क्या है? इसका पहला 3 जो आयतें हैं वो अल्लाह ताला के लिए है, और आखिरी 3 जो है बंदे की है, और जो दरमियान की है मुस्तकीम, वो जो इसका खुलासा है वो अहद है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है। तो आइए ये देखिए सूरत फातिहा का खुलासा, हदायत की दुआ यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है। इससे हमने 12 आयतें सीखी थी। हाँ जी, कौन सी थी? कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ जी, ये 12 आयतें जो है। आदत नंबर 1, अल्लाह की जी। पनाह लीजिए। आदत नंबर 2, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहिए। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए। आदत नंबर 4, हर लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला को शुक्र अदा कीजिए। आदत नंबर 5, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम कीजिए। आदत नंबर 7, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए। आदत नंबर 8, हर काम से पहले इबादत की नियत कीजिए। आदत नंबर 9, हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। आदत नंबर 10, अल्लाह से हदायत की दुआ कीजिए। आदत नंबर 11, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए। आदत नंबर 12,
برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ خیر برادر. یہ اچھی عادتیں ہیں جو ہم جو ہے یہ سورۃ فاتحہ اور تعوذ جو ہے اس سے سیکھتے ہیں. تعوذ میں جو ہے اللہ کی پناہ ہے, اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. پھر بسم اللہ جو ہے جب شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کام جو ہے بسم اللہ سے کریں. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں, تو اس کے بارے میں مثبت سوچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ الحمدللہ, اس میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. اور کائنات کا ذکر آتا ہے تو اس کائنات کا تعلق کیا ہے, یعنی وہ علم ہم حاصل کریں. پھر رحمان سے جو ہے دوسروں پر رحم کرنے کا, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں تو وہ اس کا ذکر آ جاتا ہے. تو یہ ساری عادتیں جو ہے اچھی عادتیں ہیں. آئیے اذان کی طرف. اس کے بعد ہم نے اذان دیکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت نامہ ہے, یعنی اعلان ہے اذان جو ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا فجر کی نماز میں دو زائد الفاظ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کا کیا ترجمہ ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟ الصلاۃ خیر من النوم کیا مطلب؟ نماز نیند سے بہتر ہے. نماز دین سے بہتر ہے. تو اور جبکہ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے. اس اقامت میں یہ زائد الفاظ جو ہے وہ کہے جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, 2 بار. اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً کھڑی ہو گئی نماز. نماز جو ہے کھڑی ہو گئی ہے, یعنی یہ اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں. جبکہ خیر من النوم جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے, دعوت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہیں کہ وہ نماز کی طرف آئیں, خیر کی طرف آئیں, اور نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. اور یہ جو اقامت ہے جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اشارہ اور ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ جی جماعت کھڑی ہو گئی ہے, آپ کو جائے شامل ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں, اور وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے, یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. جی اس کا ترجمہ کیجئے شگفتہ, سسٹر شگفتہ. جی سبحانہ پاک ہے, ربیہ میرا رب, العظیم عظمت والا, پاک ہے میرا رب عظمت والا. اچھا, اس تسبیح سے ہم نے جو ہے 4 چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں, یا اس سے ہمیں 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے, وہ کسی کو یاد ہے؟ ایک تو پاکیزگی ہوگی, سبحانہ پاکیزگی. پھر اس کی پاکیزگی, اپنائیت, اللہ تعالیٰ حفاظت اللہ کرتا ہے, تعالیٰ پرورش سے کرتا ہے. میرا رب ہے, اور میرا رب اپنائیت, ہاں اپنائیت ہے, اور عظیم یعنی عظمت والا ہے, بزرگی والا ہے. یہ 4 چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سمی اللہ لمن حمدہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر جو ہے ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, اگر کسی کو آتی ہو, بہت اچھی خوبصورت دعا ہے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدہ. ہاں جی, اس کا کوئی ترجمہ کر دے. ملء السماوات کیا مطلب ہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر, وملء ما بینہما, اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے, یعنی آسمانوں اور زمینوں کے. وملء ما شئت, اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے, چاہے شئ کا, من شئ بعدہ, اس کے بعد. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
बड़ी खूबसूरत दुआ हमें सिखाई कि अल्लाह ताला जो कुछ आसमानों में है वो भर के, और जो जमीनों में है वो भर के, और जो उन दोनों के दरमियान है वो भर के, और जो इसके अलावा चीज तू चाहे इसके बाद वो भर के जो है वो हमें अता कर। ये आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी बड़ी चीज मांगी गई है। एक यूनिवर्स के ऊपर जब हम गौर करते हैं, कायनात के ऊपर, तो हम हैरान होते हैं कि हमारी ये जमीन जो है इसकी हैसियत एक कायनात में ऐसे है जैसे एक सहरा के अंदर रेत का जर्रा, और हम जो है वो पूरा सहरा के बराबर जो मांग रहे हैं और उससे भी बढ़ के मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सिजदे की तस्बीह आती है सुबहान रब्बियल आला, इसका तर्जुमा कीजिए। सुभान पाक मेरा रब सबसे बुलंद। पाक है रब्बी मेरा रब अल आला सबसे बुलंद। पाक है इसमें मेरा भी रब चार सबसे बुलंद। चीजें हैं। कौन सी चार चीजें हैं? पाक है पाकीज़गी, जी, अल्लाह की पाकी, उसका रब होना, अपनाइयत और उसकी रबूबियत, बुलंदी। अपनाइयत और उसका उसकी बुलंदी। बुलंद होना। यानी दोनों तस्बीहों में सिर्फ अजीम और आला का फर्क है, वरना चार खूबियां उसमें भी यही है। पाकीज़गी है, रबूबियत है, अपनाइयत है, और उसमें क्या है? अजमत है, और इसमें क्या है? बुलंदगी या जो है वो ऊंचाई है। तो उसके बाद हमने तशहद पढ़ा था, आइए देखते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। हाँ जी, इसका तर्जुमा कौन करेगा? कीजिए सिद्रा को। अत्ताहियातो सभी कौली बातें, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए हैं, वसलावातो और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातो और सभी माली बातें, अस्सलामो सलाम हो अलैका आप पर, अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू और बरकतें हो इसकी आप पर, अस्सलामो सलाम हो अलैना हम पर, व अला और वो इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों के अस्सालिहीन जो नेक हैं। वअला जो है ये एक अहम लफ्ज है, इसका तलफ्फुज बहुत अहम है। वअला के मानी होते हैं पर, यानी और पर, और अगर आप कहते हैं वअला यानी अला की जगह लाम अलिफ ला का जो है तलफ्फुज कर दे तो उसका मतलब है आप नहीं चाहते। यानी ये इसमें आप जो अपने आप को अलग करने के लिए क्या करते हैं, तेजी में क्या बोलते हैं? वाला वाला वाला। देखिए एन की आवाज ही नहीं निकली। वाला वाला और वाला में कितना फर्क है, और जमीन आसमान का तब्दील है। फिर हम इसमें कलमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी, इसका तर्जुमा कौन करेगा? कीजिए। चले सिस्टर शगुफ्ता, आप अनम्यूट हैं, आप कर दीजिए इसका तर्जुमा। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्ला इलाहा के नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। फिर हमने दरूद शरीफ पढ़ा था। दरूद शरीफ में क्या था? अल्लाहुम्मा सल्ले अला अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। चले जी, इसका तर्जुमा कौन करेगा? जी ब्रदर मसूद, आप करना चाहेंगे? चलिए मिसेज इजाज, आप कर दीजिए इसका। ए अल्लाह रहमत भेज, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला मुहम्मदिन मुहम्मद पर, व अला आली और आल पर मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने
अला इब्राहिम इब्राहिम पर व अला आली और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन्ना का बेशक तू हमीदुम तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। माशाल्लाह। ये जो है दुरूद शरीफ जो है असल में क्या है, ये एक दुआ है और इस दुआ में क्या है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पे जो है वो क्या करें, उन पे और उनकी आल का मतलब है उनके अहलो अयाल, घर वाले, खानदान वाले और उनके पैरोकार जो उनको मानने वाले हैं। क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया में कितने लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं और तकरीबन हर वक्त ही कहीं ना कहीं नमाज वक्त के फर्क के हिसाब से दुनिया के हिस्से में हो रही होती है। हर वक्त लोग जो है वो नमाज में तशहहुद में दुरूद पढ़ रहे होते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है और वो सब जो है उसमें आप और मैं भी शामिल होते हैं। और फिर ये कि हम ये कहते हैं ये ऐसा दुरूद आप भेजें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जैसा कि उनकी आल पे आपने भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कद्र जो है अंबिया हैं में से है जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत दी है। आपको जो है इस वक्त जितने इल्हामी यानी जो आसमान से नाजिल होने वाले मज़ाहिब हैं, यानी यहूदियत है, ईसाईयत है, इस्लाम है, तीनों के जो है पैरोकार जो है आपकी जो है वो इज्जत करते हैं और आपको बतौर नबी जो है वो मानते हैं। अगला हिस्सा है इसी दुरूद शरीफ का, बल्कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऑलमोस्ट वही है जो अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये दुआ पढ़ी थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जी इसका तर्जुमा कौन करेगा? जी तारिक जावेद। जी ब्रदर आप कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना ए हमारे रब, आतेना दे हमें, फिर दुनिया में हसनतम भलाई, और फिल आखिरत हसनतम और आखिरत में भलाई, वाकिना अज़ाबन्नार और बचा हमें अजाब से आग के। ये एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, लेकिन इसकी अहमियत ये खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत ये है, ये वो दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में दो दुआएं जो है अता की है। एक तो है ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, और दूसरी है रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दो मखसूस दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की और कहा है कि इनका जो है आप विर्द करें, आप पढ़ें, तो इससे हम अंदाजा करें। इसी तरह जब हज करते हैं तो आप में से जिन्होंने हज किया तो आपने भी देखा होगा, आप जब तवाफ करते हैं 7 चक्कर, तो हर चक्कर पूरा होता है, वो आके जो है जिस मुकाम पे वहाँ आप क्या करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नतल मा अबरार या अजीज़ो या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। ये पढ़ते हैं, यानी इस दुआ के साथ एक थोड़ा सा इजाफी सवाब मिलाते हैं और जो है वो आप पूरा जो है चक्कर करने के बाद इस दुआ को हर चक्कर के बाद यही दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नतल अबरार माल अबरार या अजीज़ो या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो आइए नमाज के बाद पढ़ने की एक और अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, पहले इसका तर्जुमा कर ले फिर इसके बारे में बताते हैं। जी ब्रदर आरिफ, आप इसका तर्जुमा करना चाहेंगे? चले ब्रदर मुस्तफा आप कर दीजिए वो अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कीजिए ब्रदर आरिफ कीजिए, आप अनम्यूट हो गए। ब्रदर डॉक्टर साहब सॉरी, मैं काफी दिनों बाद आज हाजिरी दी है जी। ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पे और तेरा शुक्र करने पे और तेरी अच्छी इबादत करने पे। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी और उसका हाथ पकड़ के उसे कहा था, माज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ
اور تو یہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھنا مت بھولنا. یعنی یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا سکھائی تھی. اور اس کی اہمیت یہ ہے. پچھلی دو دعائیں جو میں نے آپ کو بتائی ربنا اور رب زدنی وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس صحابی کو جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی. اس کے بعد ہم نے 6 صورتیں پڑھی تھی جن میں سورت اخلاص تھی اور وہ جو ہے ابتدائی مکی صورت ہے. اس کا نام اخلاص اس لیے ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ کر پڑھے اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ جو ہے خالص ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے. وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد. جی ترجمہ کیجئے. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ آپ لوگ غور کریں ایسی آیتیں جن میں 3 لفظ یا 4 لفظ ہوتے ہیں وہ بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مختصر سے جملے کے اندر ایک جامع جو ہے نا پیغام یا حکم دیتی ہے. یہاں پہ کیا حکم آ رہا ہے قل کہہ دیجئے هو اللہ احد. اصل میں یہ 3 کلمے نہیں ہے. ہوا اللہ اور احد 3 کلموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاجواب کر دیا. کیا کہا وہ اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے احد جو اکیلا ہے کوئی اس جیسا نہیں. یعنی نہ صفات میں نہ ذات میں نہ حقوق میں نہ اختیارات میں ان چاروں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اکیلا ہے. اس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور بات کرنے کا انداز دیکھیے اصل صرف ایک لفظ تھا احد. باقی اس کی جامعیت کے لیے اپنا نام اور ضمیر جو ہے یہ ضمیر جب نام سے پہلے آتی ہے عربی میں تو یاد رکھیں یہ شدت کے لیے ہوتی ہے تاکید کے لیے ہوتی ہے انتہائی زیادہ زور دینے کے لیے ہوتی ہے. اللہ احد یہ پورا جملہ تھا لیکن ہوا لا کے اس کے اندر شدت کر دی اور اس سے پہلے حکم لگا دیا قل امر دے دیا. یہ دیکھیں یہ الفاظ کی خوبصورتی ہے ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے ایک لفظ میں پوری کر دیتے ہیں. چلیے اللہ سمد اگلے جملے میں جو ہے صرف ایک ہی لفظ سمد کے لیے اپنا نام لیا یعنی 2 لیا. پہلے بھی 4 لفظ تھے جس میں سے 2 لفظ کے اندر ہی بات پوری کر دی. کیا بے نیاز ہے. بے نیاز سے کیا مراد ہے؟ نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے. سمجھ ایسا بے نیاز کہ ساری مخلوق جو اس کے محتاج. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی جامع تعریف کرتی ہوئی مختصر ترین اور مکمل جو ہے صورت ہے. تو لم یلد ولم یولد یہاں بھی دیکھیں 4 لفظ. جی اس کا ترجمہ کوئی کر دیں. یس لم جی یلد شروع نہ اس نے کسی کو جنا. چلے برادر آپ نے شروع کر دیا آپ کر دیجیے اس سے اگلا کرا دیں. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. ہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کلم کلا جو ہے اس بات کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے انکار کر دیا ہے تردید کر دی ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. یعنی وہ ایک ایسی ذات ہے ہستی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق جو ہے اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور مخلوق کسی سے پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا مخلوق کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں مخلوق کی اولاد بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. یہ جو عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہیں یعنی ایک ہی ہے. یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اولاد ہیں. یہ عقیدہ جو ہے عیسائیت کا اس کا دیکھیں کتنا کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ کے لیے آنے والے آپ انسان کے لیے بتا دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اس کو جو ہے کسی ان چیزوں کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے.
तो वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जी सुमेरा, सिस्टर सुमेरा आपने हैंड रेज किया था, चलिए अब आप करा दीजिए इसका तर्जुमा। सिस्टर सुमेरा चली गई। हाँ चलिए सिस्टर शगुफ्ता आप करा दीजिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। वलम यकुल लहू, और नहीं है उसका कुफुवन अहद, हमसर कोई। और ये भी देखें, ये आखिरी बात अल्लाह ताला ने की है और इसमें दो लफ्ज ले आए हम। अब तक जितनी थी उनमें एक एक ही लफ्ज था तकरीबन असल में। यहाँ पे कुफू और अहद जो है ये दो हैं, हमसर और कोई। अहद के वैसे मायने होता है एक, लेकिन यहाँ पे जो है इसके मायने कोई के आए हैं। किस चीज में? ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। यानी अल्लाह ताला जो है वो एक है, बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मतलब सूरत है, समझे, इतने अल्फाज के साथ है। अल्लाह ताला ने एक बड़ा जुमला कहा, देखें खूबसूरती उसकी, वलैसा मिस्लिही शै'उन, वलैसा मिस्लिही शै'उन, 4 अल्फाज में खत्म कर दी बात। काफी पूछते थे अल्लाह कैसा है, किस तरह है, उसका रुख किधर है, उसके हाथ कैसे हैं, उसका सिफात कैसे हैं। अल्लाह ने एक जुमले में 4 अल्फाज में कह के आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए लाजवाब कर, लैसा मिस्ली शै'उन, उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब चीज नहीं है तुम सोच ही नहीं सकते, तुम तस्वर ही नहीं कर। तस्वर तो तुम उस वक्त करोगे ना जब किसी चीज को देखोगे और कहा जाए ये चीज इस जैसी है। वैसे हम कहते हैं ये दूध की तरह सफेद है, हम कहते हैं ये पानी की तरह, हवा की तरह बेरंग है, या हम ये कहते हैं कि ये हवा की तरह जो है वो इसकी कोई बू नहीं है। या मिसाल जब देते हैं तो कोई चीज हमारे सामने होती है, वो कहते हैं उसकी मिसाल ही नहीं है। जब मिसाल ही नहीं है तो क्या तुम तस्वर कर सकते हो कि वो जात कैसी है, कैसा है। हाँ, उसकी सफात से तुम सोच सकते हो तो वो इतना असीम है, वो इतना आला है, वो इतना रहीम है, वो इतना रहमान है, वो इतना कादिर है, वो इतना मालिक है। वो एक तुम्हारे इंसानी तस्वर के लिए सफात उसने बता दी कि ये इन सफात से मुझे पहचानो, वरना लैसा मिस्ली शै'उन आखिरत के लिए। तो मोहब्बत से बार बार जो है अल्लाह ताला को इस जिक्र को कीजिए, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसके अस्मा हुस्ना 99 के 99 ऐसे हैं जो सिफात के हैं और बताते हैं कि उस जैसा कोई नहीं था। तो इसे अपनी जिंदगी में लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि मगरिब और फजर के बाद जो है 3 बार जो है इस सूरत को पढ़ा करते थे, और हमें भी यही जो है करना चाहिए। वलम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये हम पढ़ चुके हैं। आइए सूरत फलक को देखें। सूरत फलक भी एक बहुत ही अहम है। ये सूरत फलक और नास जो है इनको मौज़तैन कहते हैं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसन अता हुई थी, यानी इससे पहले ये कभी नहीं नाजिल हुई, ना किसी को ऐसी चीज मिली थी। ये आप पे जब जादू किया गया तो वो जो है यहूदी औरतों ने, तो उस वक्त जो है ये 2 सूरतें नाजिल हुई, सूरत फलक और सूरत नास, और कहा गया कि इन सूरतों को पढ़ें और उस पर जो है वो पढ़ने से वो गिरें जो थी वो जादू की धागे से उतर गई और आपके जो असर था वो जायद हो गया। और आपकी वजह से हमें भी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत हो गया कि जो भी इन दोनों जो है सूरतों का वर्त करता है, पढ़ता है, या सोते हुए पढ़कर अपने हाथों पे फूट के अपने जिस्मों पे फेरता है हाथ, तो वो जो है इन शरूर से जो है वो अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसमें तर्जुमा तो आप लोग जानते हैं, हम वो ले लेते हैं जो अहम पॉइंट है। माँ का लफ्ज है, माँ के 3 मायने होते हैं। एक होता है नहीं, जैसे है माफी, नहीं इसमें। एक इसके मायने होते हैं क्या, जैसे माँ दीनों का, क्या है तेरा दिन। और एक मायने होते हैं जो, जैसे मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसमें पैदा है। तो आपने ये तीनों मायने याद रखते हैं
یہ آپ کے کوئز میں بھی آتی ہے، اور آگے جب اگلی کلاسوں میں آپ جائیں گے تو ماں کے یہ مختلف جو ہے وہ معنی آپ کو کام آئیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے من، من کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ من ربو کا، من ربو کا کون ہے تیرا رب، یعنی کون کے معنی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں پہ من کے معنی ہے جو کے، تو اس کے بھی دو معنی یاد رکھیے گا۔ تو سورۃ فلق کا خلاصہ یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ اگلی جو ہے سورت کی سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس میں جو اہم نقطہ تھا، یہ لفظ مالک جو استعمال ہوا ہے یہ بادشاہ کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے مالک، مالک کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اختیار رکھنا، کسی چیز کا جو ہے مالک ہونا، اسی سے لفظ ملک یعنی ملکیت جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو لہذا سورۃ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو یہ دونوں آیت مبارکہ جو ہے، سورۃ مبارکہ جو ہے فلق اور ناس، یہ اہم ہے کہ یہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، تمام شرور سے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے شیاطین ہے، جادو ہے، یا وسوسہ ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، ان سے پناہ اللہ تعالیٰ۔ اگلی صورت ہم نے پڑھی تھی، یہ چوتھی صورت ہے، پہلی تھی اخلاص، دوسری فلق، تیسری ناس، چوتھی ہے سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بہت اہم صورت ہے، اتنی اہم ہے کہ امام اعظم کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ بھی آیا ہوتا، صرف یہی ایک صورت آ جاتی تو ہمارے لیے کافی تھی، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ پڑتا، یعنی اس میں چار چیزیں تھیں، تو لہٰذا وہ دو انفرادی اور دو جو ہے اجتماعی احکام۔ تو آئیے اس کے اندر جو اہم چیز تھی وہ لا کا صیغہ ہے، دیکھیں یہ ہم تین طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ لا یا لی جو ہے اسم کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، لہو، دیکھیں ان میں کے معنی، کے لیے کے معنی دے رہا ہے، اللہ کے لیے، اس کے لیے۔ اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کی معنی ہو جاتے ہیں تاکہ، لیتدبروا، یہ دیکھیں تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب یہ لا یا لی جو ہے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق، جیسے لقد، البتہ تحقیق، لفی، البتہ میں۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں، یہ لا کا جو لفظ ہے یہ اہم ہے، یہ تینوں کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اسم کے ساتھ کے لیے کے معنی دیتا ہے، فعل کے ساتھ تاکہ کے معنی میں، غور کے معنی میں دیتا ہے، اور حرف کے ساتھ جو ہے البتہ تحقیق یعنی تحقیق کے لیے دیتا ہے۔ تو سورۃ العصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اس کے بعد پانچویں سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے کافی چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور آخری سورت جو آپ نے پڑھی تھی اس کورس میں وہ تھی سورۃ الفلق، یعنی یہ 6 صورتیں ہیں جو اس کورس میں شامل تھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ، اور یہ سورۃ کافر۔ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون
ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمدللہ یہ صورت بھی بڑی اہم ہے. کیوں؟ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے دین میں کوئی مصلحت نہیں ہے. آپ دین کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے. جو اللہ نے حکم دے دیا دین کو اور جس طریقے سے دیا ہے ہم نے اس کو اسی طرح جو ہے فالو کرنا ہے. ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ. یہ اصل میں کفار نے جب جو ہے مشرکین مکہ نے آپ کو کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی بات کرتے ہیں 1 سال ہم خالص اللہ کی کریں گے, تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں, آپ سے شرک کرائیں گے اور آپ بھی جو ہے اپنے کام سے ہٹ جائیں گے. آپ انہیں صاف بتا دیجئے کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے, اور ہم کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کے کام کو چھوڑ دیں یا تبلیغ کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس صورت کے بعد بھی آپ جو ہے تمام عمر آخری دم تک جو ہے وہ تبلیغ اور جہاد کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ جو سورت کافرون, سورت اخلاص اور معوذتین جو ہیں ان کو جو ہے پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے ہوئے جب اس سورت کو پڑھو گے کافرون کو تو شرک سے بری پاؤ گے. اسی طرح اخلاص کے لیے سورت اخلاص پڑھنے سے جو ہے آپ جو ہے شرک سے بری ہو جاؤ گے. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. پھر ہم نے جو ہے کچھ قرآن کی آیتیں دیکھی تھی, ان میں تھی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یعنی یہ کتاب یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مبارک جو ہے اس لیے نازل کیے کہ تم اس میں غور و فکر کرو, اور یہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ہے تدبر. اور اس کی آیتوں میں یعنی عربی آیات پر قرآن کی عربی کو سمجھنا اور آسان ہے. تدبر کے معنی غور کرنا ہوتا ہے, تذکر کے معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا, یعنی اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ 4 طریقے سے ہے, راست, شخصی, طے شدہ اور متعلق. یہ جو ہے کبھی کبھی کوئز میں 3 دیے ہوتے ہیں, چوتھا پوچھا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا سورۃ القمر میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ یعنی البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ عربی بہت مشکل ہے, قرآن بہت مشکل ہے, کون سمجھے, سمجھ میں نہیں آتا, بار بار کوشش کرتے ہیں, نہیں, اصل میں یہ سارا دھوکہ ہے. شیطان جو ہے آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے, آپ کے لیے مشکلیں ظاہر کرتا ہے. ورنہ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے تمہارے ذکر کے لیے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مشکل ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غلط نہیں کہہ سکتے, وہ تو قادر مطلق ہیں, وہ ہمیں بھی جانتے ہیں اور اپنے اس کلام کو بھی جانتے ہیں. پھر ایک حدیث مبارک ہے ہم نے پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن کو اگر آپ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسروں کو سکھائیں. کیوں؟ جب آپ دوسرے کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو خود آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چلتا ہے, اپنی کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے, اور آپ مزید کوشش کرتے ہیں, یا دوسرے آپ کو بتاتے ہیں یہ جی آپ جو ہے یہ چیز جو ایسے کریں ایسا نہیں, اس طرح آپ کو اپنے جو ہے کمزوریوں غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور آپ دین میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں. پھر یہ ایک دعا ہم نے پڑھی تھی ربی زدنی علما. میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں جو 3 الفاظ یا 4 کی ہیں وہ بہت اہم. جہاں کہیں آپ قرآن میں ایسی کوئی آیت پالیں جس میں 3 یا 4 لفظ آ رہے ہیں بس, یا 2 آ رہے ہیں, تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی بات میں جو ہے فیصلہ کن انداز میں کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں الذی علم بالقلم, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سورۃ الق کا جو ہے دیکھیں 3 الفاظ, وہ جس نے علم سکھایا تو قلم سے, یعنی اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں قلم کے بغیر نہیں آئے گا,
زبانی آپ نہیں یاد کر سکتے, آپ کی اتنی یادداشت نہیں ہے. کوئی لاکھوں میں جا کے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک چیز سن کے اسے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. ہوتے ہیں ایسے چیز بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, لیکن ہر ایک کے نہیں ہیں. تو وہ جو میجارٹی زیادہ تر ہم جیسے لوگ ہیں, ہمیں اسے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے بار بار محنت کرنی پڑتی. پھر ایک اور جو ہے ہم نے سورت کا ٹکڑا دیکھا تھا, ایکم احسن عملا, 3 الفاظ, کون ہے تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں, یعنی کس چیز کے لحاظ سے, دین کے حساب سے, مسابقت کا جذبہ رکھتے ہوئے کہ بہتر کون ہوگا, کون آگے بڑھے گا. تو مسابقت کا جذبہ جو ہے اس کے لیے نیت کر لیں, دعا کر لیں اور قلم کا استعمال شروع کر دیں اور اللہ کے سامنے جو اپنے جذبے کا اظہار کریں. تو یہ جو ہے آج کے سبق کی دہرائی تھی, میں نے مختصراً کی ہے تاکہ کچھ وقت بچا سکوں اور آپ کے سوال جواب اور امتحان کے بارے میں ہم کچھ بات کر سکیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. تو اس کو تو ہم یہاں پہ ابھی جو ہے وہ